کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں جا رہی ہوں اپنے کزن کے گھر کھانا کھانے، اور میں نے سارے دن بھوک کو بچا کے رکھا ہے تاکہ وہ جو انہوں نے بکرے کے پیٹ میں چاول بنوائے ہیں نا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی چیزیں، بکرے بڑے بڑے انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں، پورا خاندان جمع ہے، ان کی بہن بھی آئی ہوئی ہے، میرے دوسرے کزن بھی آئے ہوئے ہیں، اور پھر سب اکٹھے ہوں گے تو بس نینی بھی جا رہی ہے اور چٹور پڑنے کے لیے، اس کو بھی مزہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، تو حسین صاحب بھی جا رہے ہیں، تو بس میں تیار ہو کے آپ کا پرس اٹھایا ہے میں نے، کیونکہ میرے پاس بلو پرس نہیں تھا اور بلیک بھی نہیں تھا، تو میں کتنے پرس لے کے آؤں بھائی، جب آتی ہوں تو کہتی ہوں کہ بھائی ذرا مرون دینا، ذرا اس کے ساتھ مرون لے لوں گی ویسے، ہے نا بھائی، تو نہ پولیس پکڑ لے گی اگر میں نے نہ میچنگ ٹھیک نہ کی تو بس جو کچھ سہیلی سے ملا وہ لے کے پہنے، میں نے بٹوا لے لیا، اور باقی یہ کپڑے میں پاکستان سے لائی تھی، 3 سال سے پڑے تھے، میرا جوڑا دیکھیں ذرا، 3 سال سے یہاں پڑا تھا، ہائے میں نے کہا میں تو بڑی ہو گئی، یہ تو چھوٹا ہو گیا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، کچھ کپڑے یہاں میں چھوڑ جاتی ہوں اس کے گھر میں، میرا کے گھر میں، تو پھر کبھی کہتی ہوں ہائے یہ والا سوٹ کا، اب میں ویڈیو بنا کے جا رہی ہوں کہ وہاں کہاں کیا پڑا ہوا ہے، کیا لے جانا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ میاں کو یہی منظور تھا کہ ہم جو ہے وہ ملک پھریں، ہم دوستوں کے پاس بھی رہیں، ہم بچوں کے پاس بھی رہیں، اور ہم کریں ایش۔ کتنا پیارا لگ رہا نہیں یہاں والا زیادہ اچھا تھا، یہاں لائٹ اچھی پڑ رہی ہے نا، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے ولاگس میں بڑی بڑی مزے کی فرمائشیں بھی کرتے ہیں، کبھی کسی نے، ہاں وہ جو میں نے گانا گایا تھا نا، کھلتی کلی کو دیکھ کر چپکے سے بھورے نے کہا او میری جان آ جا کہا میں نے جا 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 او نو ڈونٹ بی سلی۔ کسی نے کہا آپ کھانا پکانا آتا ہے آپ کو؟ لے پکاتی تو ہوں، آپ نے میرے ویلاگ نہیں دیکھے، اگر کسی نے ابھی جوائن کیا ہے تو وہ میرے پیچھے والے جو ویلاگز اس میں دیکھیں، کیا کیا نہ بنایا ہم نے تمہارے پیار میں، کریلے ہم نے بنائے، آلو گوشت ہم نے بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، آپ دیکھیے گا۔ کھانا بنانا آتا ہے، کھانا بنانا نہیں آتا تھا پہلے، شادی سے پہلے تو نہیں آتا تھا، صرف چاول ابالنے آتے تھے، پھر سختی اتنی آئی زندگی میں کیونکہ ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا کیوں نہیں پکانا آتا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر سیکھا۔ تو لڑکیاں جو ہیں جب پہلے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو پکائیں نہ پکائیں چل جاتا ہے، لیکن پھر سیکھنا پڑتا ہے، اور مجھے بھی خود کھانے کا بہت شوق ہے، روٹی پکانے کی مجھے بیماری ہے، مطلب تازی روٹی کھانے کی مجھے بیماری ہے۔ میں یہاں کہتی رہتی ہوں نریمان کو، بیٹے آپ کو 8-10 سال ہو گئے، تقریباً شاید 11 ہی سال ہو گئے، آپ تو سوڈے والے نان کھائے جا رہی ہو، روٹیاں کھائے، اب ہول ویٹ ملتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی بھائی پتہ نہیں کیا اس میں پریزرو کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ چھوٹا سا پیڑا بناؤ اور اس کو بیلو۔ ہاں اب ہریا نے سیکھ لیا میری نواسی نے، لیکن جو گرم پھلکے کا مزہ نا، ہاں اس کی کیا ہی بات ہے۔ خیر اللہ کا شکر، بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں، اور ابھی میں چچا کے گھر سے شائستہ کے گھر واپس آ گئی ہوں، اور سمجھے کہ یہ میرا ہی گھر ہے تقریباً، وہ سو رہی ہوتی ہے تو میں ایسے پھرتی ہوں جس سے کہ مطلب یہ پتہ نہیں کیوں سو رہی ہے، ابھی تک میرا روب چلتا ہے نا یہاں پہ ابھی بلکہ احسن بھی آیا تھا تو اس نے کہا یہ کھا لے وہ کھا لے، میں نے نہیں کھاؤں گی، گود میں لینے لگا تھا مجھے، گر جاتی تو میں کٹ جاتی۔ تو یہ میرا اپنا گھر ہے، اور مجھے یہاں بہت آئی ایم ویری 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 کمفرٹیبل۔ یہ ہوتی ہیں دوستیاں اور یہ ہوتے ہیں رشتے، اللہ کے فضل سے ہے کہ آپ کسی سہیلی کے گھر میں رہنے جو آئی تو کمرے میں بیڈ سیٹنگ ہو گئی لیکن بس وہ اپنائیت جو ہے نا وہ آپ خرید نہیں سکتے کہیں سے ہے۔ ہمارے گھر رات کو ڈنر تھا، نیری بھی آئی تھی، حسین صاحب بھی آئے تھے، نیری کی فرینڈز بھی تھیں، اور میرے چچا چچی بھی آئے تھے، تو اتنے پیارے پھول لے کر آئے سب لوگ نا، وہ میرے چچا بھی لائے تھے وہاں رکھا ہوئے، اور کلرز دیکھیں آپ کتنے غضب کے نا، تو میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بس ان کے ساتھ کھڑی ہو کے پوز مارتی رہوں۔ پھولوں کے ساتھ ایک بڑی ریفریشنگ سی آپ کو فیلنگ آتی ہے۔ ویسے جب کسی کے گھر آپ جائیں نا، میں سچی بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کیک سے بہت ڈرتی ہوں، میں کہتی ہوں کیک نہ لے کر آ جائے کوئی میرے گھر، پھر یہ پھول تو آپ کو ویسے بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، میں تو اب پلانٹ منگاتی ہوں، پلانٹ، کہ بھائی وہ کم از کم دیر تک چلے گا، پھر وہ میں مطلب اس کو یاد کر رکھوں گی، تو وہ سب سے چیز ہے، پھول بھی بہت پیاری چیز ہے، 5-6 دن تو اس کا سب مزہ آتا رہتا ہے نا۔ ہے آپ کے اتنے سوال جواب ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہائے میں کیا کیا چیز کا جواب دوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کبھی یہ بتائیں، کبھی وہ بتائیں، کبھی یہ بتائیں، اب ساری انڈسٹری کے جو پرسنل معاملات ہیں میں تو نہیں بتا سکتی، کس کی کہاں شادی ہو رہی ہے، کس کی کس سے ٹوٹ رہی ہے، یہ بڑا ایک کامن سوال ہوتا ہے۔ میں کبھی کسی کے گھر بھی جاؤں نا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے،
एक दफा में 3-4 सवाल लोग करते हैं, अच्छा बात सुनिए ये ड्रामा यूं क्यों था, इसका एंड यूं क्यों था, इसमें वो जो थी रबाब वो तो नजर नहीं आई, तो फिर इनकी शादी हो गई तो फिर उन्होंने क्या किया। अल्लाह भाई, मैं एक औरत, एक इंसान 50 लोगों का जवाब नहीं दे सकती। सो ड्रामे ऐसे होते हैं कि आपको एक साथ एक जिंदगी में लेके चलते हैं, फिर वो उसके साथ आप अटैच हो जाते हैं, उन कैरेक्टर से आपकी एसोसिएशन हो जाती है, फिर आप उस घर में रहने लगते हैं जहाँ का वो ड्रामा होता है। जब वो खत्म होता है थोड़े से आप अपसेट भी होते हैं। एक दो ने तो लिखा हमें एंड मजे का नहीं लगा, सब ने तो कहा बहुत ही प्यारा एंड था। तो बहरहाल मुख्तलिफ राय होती है लोगों की, लेकिन ये तो खेल है और ये जिंदगी का बहुत प्यारा खेल है। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कहाँ आपसे मुलाकात होती है। मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपके लिए छोटे छोटे, हाँ मैं कहती हूँ 2-3 दिन मुझे लग जाते हैं। कोई मुझे लिखता है रोज वीलॉग डालें, भाई मैं कोई बैठ के थोड़ी कर रही हूँ, मैं कभी यहाँ गई, कभी वहां गई, कभी वहां गई, और कहीं कहीं ऐसा शोर होता है, उनके बच्चे होते हैं, रौला मचा हुआ होता है, फिर वहां मैं नहीं बनाती। तो जैसे मैंने नोमान के घर में नहीं बनाया, उनकी साली के बच्चे भी आए हुए थे, फिर हम अपनी बातें भी कर रहे थे, फिर थोड़ी लाइट भी डिम थी तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन वहां में बड़ा मजा आया। हानिया भी आई हुई थी, हमने बहुत मजा किया। तो अब कुछ जगह तो आपसे मिस हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं मैं आपसे बातें भी कर लेती हूँ। फिर देखूंगी मैं कहाँ बातें करूंगी, फिर इनको सबको जमा करके ना 2-3 दिन बाद में एक वीलॉग डालूंगी, ठीक है। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप भागते दौड़ते हंसते खेलते जिंदगी की दौड़ में चलते 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 जब अपने साथ होते हैं ना, जब अपनी रूह से मुलाकात होती है, तो कभी कभी आप बहुत उदास हो जाते हैं। अभी कहीं गई हुई थी, वहाँ डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान का क्या होगा, मुल्क क्यों हो गया, तबाह हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें कानों में पड़ती हैं जो सुनने को दिल नहीं चाहता। फिर ज़ाहिर है यहाँ पे रहने वाले जो हैं वो और तरह से एनालिसिस करते हैं। हम चाहे उम्मीद हो अपने कान बंद कर लेते हैं दूसरी लफ्ज़ों में। फिर कभी कभी हमें खुद गर्ज भी समझा जाता है कि भैया हम शायद कुछ बेहिसी की तरफ चले गए हैं, कि हम आंखों से देखकर भी नहीं समझ रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, होता चला है। और हम क्या कर सकते हैं। आवाज़ उठाई, लोगों ने बहुत दफ़ा उठाई, सारी ज़िंदगी उठाते रहे। मुख्तलिफ वक्तों में हमने देखा, पिछले 30-40 सालों से तो हमने देखा, किसी ने हक सच के लिए आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ दबा भी दी गई। तो हम क्या कर सकते थे कि हम बुज़दिल हैं, क्या करें। हम बहादुर बने तो क्या करें, हम बेहिस बन जाएं, बहरे बन जाएं, गूंगे बन जाएं कुछ समझ के भी ना समझें तो क्या करें। लेकिन बात यह है लुब्बे लुबाब हर चीज़ का कि जो भी हमारे मुल्क पे वक्त आते हैं जाते हैं, उसमें बहुत सारी मायूसियाँ जो हैं वो होते 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 हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। और ख़ास तौर पे जब मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं, जब मुझे लगता है ना कि वो कहीं अपने आप को पाकिस्तान से वो डिटैच नहीं कर पाते, और कभी वो कहते हैं कि शुक्र है हम तो निकल आए, तो मेरे दिल को कुछ होता है, मेरे दिल को दुख होता है कि अच्छी बात है कि वो लोग यहाँ मुतमईन हैं, या वो समझ रहे हैं कि हमने तो शुक्र है वक्त पे घर भेज दिया, हम तो निकल गए। मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये मतलब मेरे बच्चे बाहर हैं, मगर मैं कभी नहीं ये मुंह भर के कहती कि शुक्र है मेरे बच्चे तो निकल गए। वो वजूहात हैं, छोटी की शादी हुई तो उनको वो आ गई, बड़ी जो है वो इमिग्रेशन हो गई, फिर उनके शौहर को पढ़ना था। लेकिन ये कि कोई इसलिए नहीं मेरे बच्चे भागे वहाँ से कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम ये मुल्क छोड़ दें। अब मुख्तलिफ लोगों के बच्चे इसलिए भी आ जाते हैं, पढ़ने आते हैं, फिर उनका दिल नहीं चाहता वापस जाने को। तो ये सारी बातें जब सुनाई देती हैं और समझ में भी आती हैं तो दिल को तकलीफ होती है, धक्का लगता है कि ऐसे सब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, और जो नहीं जा सकते तो उनका क्या होगा। कभी उनको सुकून मिलेगा या कभी किसी जगह पे ज़िंदगी उनको रिलीफ देगी या नहीं देगी। सुन सुन के कान पक गए, फलाने ये किया, फलाने वो किया, फलाने वो किया, और सब ने ही कुछ ना कुछ किया मिल मिला के, तो ये हशर हुआ है। लेकिन पता नहीं ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। शायद मैं डिनाइल में होती हूँ,
مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ. میں چاہے رہوں نہ رہوں، اللہ جانے کتنی زندگی ہے، لیکن یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ میں ابھی آئی ہوں، آ کے میں نے چینج وینج کیا ہے، پھر میں چپ کر کے بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کہ یہ میں ابھی جو ڈسکشن سن کے آئی ہوں، پرانے سیٹل لوگ ہیں، میرے پیارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، اور وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے. حالانکہ انہیں بھی پاکستان سے بہت پیار ہے، وہ ایسے نہیں کہتے کہ ہمیں کیا بھاڑ میں جائے. وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں مطمئن ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ وہ بہت پروگریس کر رہے ہیں، ان کے بچے بہت پیسفل رہتے ہیں، ان کے بچوں کو ایک سسٹم ملا ہوا ہے، پڑھائی کا، زندگی کا، نوکری کا، ایک فیئر سوسائٹی ملی ہوئی ہے. میں ان کے چہروں پہ وہ اطمینان بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر بھی آ رہا ہے. لیکن جب وہاں پر ڈسکشن میں یہ لگتا ہے نا کہ اللہ توبہ توبہ، ہم نے تو شکر ہے ہم تو چلے گئے یا ہم نے تو چھوڑ دیا، تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ خیر کرے، اللہ پاک ہماری آنکھوں کے سامنے ہی کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کبھی زندگی میں کہ ہمارے لوگوں کو کوئی تھوڑا سانس آئے، ان کی روزمرہ کی زندگی گزارے جیسی ہی ہو جائے. پہلے لوگ گزارا کر لیتے تھے، اب گزارا بھی نہیں ہو رہا نا، اور مڈل کلاس بالکل ختم ہو جائے گی، یا تو بہت ہائی کلاس. پھر ادھر بھی دیکھتے ہیں بیلنس نہیں ہے، 2-2 لاکھ روپے کا تو لوگوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے، 5-5 لاکھ کا پرس پکڑا ہوتا ہے، مطلب ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے. میں نہیں ان میں سے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ مجھے کہیں کہیں کہ آپ تو خود بڑی مہنگی چیزیں لیتی ہیں. نہیں، میں اتنی ہی لیتی ہوں جس میں مجھے اپنے آپ سے شرمندگی نہ ہو. میں اچھی چیزیں پہنتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے میرے کوئی ناجائز آمدنی نہیں ہے، میرے کوئی والدین نے کوئی کسی طرح کی کوئی ناجائز آمدنی سے نہیں پالا، لیکن میں اتنا ہی کرتی ہوں جتنا میرا ظرف اجازت دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں بڑی گاڑی لے سکتی تھی، مطلب بڑی سے مراد پراڈو وراڈو آڈی شوڈی لے سکتی تھی. مجھے گلٹ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں 2.5-3 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھی ہوں اور کسی اور کی زندگی کا ایک پنکھا بھی نہ چل رہا ہو. میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، مگر یہ کہ وہ 2.5-3 کروڑ کی نہیں ہے، اچھی حالت میں نہیں ہے، برانڈ نیو ہے، لیکن مطلب اپنا اپنا ہے. خیر، لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، لیکن میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو میں نے اپنے بچپن میں، اپنی زندگی میں، اپنے والد سے، اپنے گھر میں یہ سنا ہے، سوشلزم، مساوات، برابری، یہ چیزیں کب ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گی؟ کب امیر غریب برابر نہیں تو کم از کم اتنے ضرور ہو جائیں کہ وہ ایک سانس لے سکیں. آپ کو میں اداس اچھی نہیں لگ رہی؟ ہاں، میں آپ کے سامنے بہت ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ باتیں جو آپ لوگ بھی فیل کرتے ہیں نا. آپ بھی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. انڈیا میں بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. پھر یہ جو سب چیزیں اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں، ان کی مطلب دونوں ملکوں میں پتہ نہیں کیا ہوئے چلا جا رہا ہے. وہ مطلب باقی جگہ بھی ہو رہا ہوگا، ہمیں تو اپنے سب کانٹیننٹ کی فکر ہے، اپنی بچیوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. لیکن پھر کیا کریں؟ جو دیکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. میں سوری ٹو سے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شکوہ نہیں کر سکتی، جو ان کی رضا ہے جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن وہ رستی بہت دراز کرتے ہیں، اور وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ رسی دراز کرتے ہیں تو اتنی دراز ہے کہ اللہ جانے کب کسی کو ہماری آنکھوں کے سامنے سزا ملے گی بھی یا نہیں. اوپر تو ملے گی ہی، یہاں بھی ہم کبھی دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں کہ جو لوگ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی زیادتی کرتے ہیں، ان کو کب سزا ملے گی. اچھے بھلے سارے 90 سال 80 سال کے پھر رہے ہیں، 5 دفعہ وہ ہمارے اوپر سواری کر چکے ہیں، ہماری حکومتیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس دفعہ ہم ہیرو بن جائیں. ایک دفعہ تو ہم یہ کر دکھائیں. زندگی کے آخری ٹائم ہے، سب کے آخری ٹائم ہے، چند کے علاوہ. جانے سے پہلے زندگی میں کچھ ایسا کر دکھائیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو بدل دیں تو بہت اچھا ہو، اور ہم بھی فخر سے کہہ سکیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ یہ کام کر گیا تھا. چلیں، کیا کر سکتے ہیں، بس ایسے ہی ہے. دیکھو میں نے دیکھا ہے یہ ایک سپنا، پھولوں کے شہر میں ہوں گھر اپنا، کیا سما ہے تو کہاں ہے، میں آئی 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 آ جا. کتنے پیارے گانے تھے.
کتنا حسین ہے یہ ایک سپنا, پھولوں کے شہر میں ہے گھر اپنا, کیا سما ہے تو کہاں ہے, میں آئی 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 آجا. دیکھا جائے تو زندگی کی جو بلیسنگز ہیں نا, اس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. یعنی پیدا ہوئے تو گا رہے تھے, ہمیں کیا پتا کہ نہیں گانے سے کیا ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے ویسے بہت ساری نعمتیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم کچھ سیکھتے ہیں, زندگی کو پریکٹیکلی کچھ گزارتے ہیں تو بہت سی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. پھر ہمیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوتے ہیں, اللہ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں, ہمیں اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. لیکن کچھ سالوں بعد آہستہ آہستہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہیں مفت ہی ہمیں سب کچھ مل گیا, مفت نہیں, مفت, کہ ہمیں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, اور ہم جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں کس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے. بہت ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور وہ ہو نہیں سکتا. آپ کو بتاؤں ایک بات, اب آپ اس پہ جج نہ کیجیے گا جو کہ لوگ کرتے ہیں. میں پہلے نمازیں پڑھتی تھی, 1 2 کبھی 3 کبھی 1 کبھی نہیں. حج کر کے بھی آئی, پھر تھوڑے دن بہت پابندی کی, پھر آگے پیچھے ہو گئی, پھر یہ وہ. پھر کچھ عرصے پہلے میں نے سوچا کہ شکر ادا نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. مطلب یہ شکر ادا کرنا ہے صرف نماز میں کھڑے ہونا, اس کا قبول کرنا تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اگر آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مشکور نہیں ہیں. اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی بات جو ہے وہ آپ کی کسی قابل سمجھی جائے گی, میں قبول ہونا نہیں کہتی, تو وہ یہی سمجھی جائے گی یہ شکرانہ پڑ رہا ہے, یا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بہت سارے سائنٹیفک بھی ہم نے دیکھے کہ ریزن کہ بھئی آپ کو ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے, یا آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے, یا آپ کچھ منٹ کے لیے اللہ سے کچھ بات کر لیتے ہیں. پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے وہ نیچے تک آتا ہے, اور وہ آپ کو آپ کی صحت کے لیے. پھر آپ کو اکڑو بیٹھنا ہوتا ہے, وہ جو بینڈ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے, پھر اٹھ کے جو آپ رکوع میں جاتے ہیں, پھر آپ کے گھٹنوں کے لیے. مطلب آپ کتنی ساری اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی سمجھ لیں, اور اسپریچول ریزن تو ہے ہی ہے. اب کیا کہیں کہ اپنی طرف سے تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ادا ہو جائے شکریہ, لیکن بہرحال پھر بھی ہو نہیں سکتا جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہوتی ہیں. خیر ابھی میں نیری کے گھر جاؤں گی, حسین صاحب کو بھی کھچڑی دینے جاؤں گی, پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھوں گی, پھر پلاؤ بناؤں گی. ہائے ٹھنڈ لگ رہی ہے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, میرے پاس تو نہ آ. ہاں یہ بھی ایک انڈین گانا تھا ہمارے بچپن میں تھا شاید, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کون سا. ایک زمانے میں کتنے پیارے پیارے گانے تھے, رومانس بھی تھا اس کے اندر, میوزک تو تھا ہی اچھا, میلوڈیز کتنی اچھی تھیں. جیسے ایک گانا تھا, سن جا آ ٹھنڈی ہوا آہ تھم جا اے کالی گھٹا, یہ پیاری پیاری باتیں ہماری آ جاتے آتے تو بھی سن جا آ ٹھنڈی ہوا آہ تھم جا اے کالی گھٹا. اچھا اماں آپ کیا کر رہی ہیں اب؟ میں آپ کے گھر آئی ہوں کھانا پکانے, صفائیاں کرنے, برتن دھونے. اماں اب اتنی بھی میں صفائیاں میں نے بھی کی تھی. ہاں لیکن پھر میں آ کے آپ کے لیے اور ذرا نیٹ کر دیتی ہوں نا, تاکہ پھر آپ کی کوئی ہیلپ کرانے کی کوشش کرتی ہوں نا. اور ساتھ میں پلاؤ پکانے آئی ہوں آپ کے گھر. ہاں, اور میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا کہ آپ کی لسٹ میں کیا کیا رہ گیا جو اماں نے بنانا ہے؟ مولی کے پراٹھے بس لاسٹ چیز ہے نا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا. نہیں, حلوہ تو نہیں بناؤں گی, ابھی سارا کچھ کھا لیا آپ نے کیا کھایا, آپ کے ابا نے؟ ہاں تو اور کیا, تو بہرحال پھر بھی مطلب میرا کو انشاءاللہ شوق ہے. نہیں, اب مجھے تھوڑی سمجھ بھی آ گئی, میں خود ایک دفعہ تو سال میں بنا ہی لوں گی حلوہ. ہاں بنا لینا. اور خوبانی کا میٹھا بھی بن گیا ہے. وہ سارا کھا لیا ختم چٹ. ہاں اچھا بھائی, وہ تو 4-5 دن کے وہ بعد تو اچھا تھا ویسے, اس کے اندر زیادہ سویٹ بھی نہیں تھا نا, مائٹ تھا نا. ہاں بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو تو بس بہن ہم نے اپنا پلاؤ چڑھایا ہوا ہے, آلو کا رائتا ہے, تو آلو بلنے کو رکھے ہوئے ہیں. ہم تو یہاں پہ پھر آپ کے گھر آ کے کوشش کرتے کہ آپ کو خوش کریں, اور
اس کوشش میں ہم چولہے پہ چڑھ جاتے ہیں. مجھے کسی نے آج وہ جو جن سے میں کھانا کبھی کبھی لیتی ہوں نا، انہوں نے لکھا تھا کہ میں پائے بنا رہی ہوں اس ہفتے. میں نے کہا ایکچولی مائی مدر از ہیئر دیز ڈیز، سو مجھے اس دفعہ بھی آرڈر نہیں کرنا ہے نا، کیونکہ وہ بڑے اچھے پائے بناتی ہے. تو اتنا فائدہ ہوا مزے کا. اور پھر آپ کو مزے آپ کی پسند کے جو کھانے وہاں جا کے تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہوتا کچن میں. یاد ہے نا میں بشیر کو یاد کر رہی ہوں. ہاں بشیر خوابوں میں سفید کپڑے پہن کے بولتا ہے. بشیر کو میں نے پوچھا بیٹے تم نے دیکھا ہے، تمہیں یاد کری تھی وہ پہاڑ پہ چھٹیوں پہ گیا ہوا نا، تو کہتا ہے جی باجی جب میں شہر آتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ مجھے یاد کرتی ہیں. اور تو مجھے کسی نے لکھا بشیر کو تو ہم بھی یاد کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. بشیر میں سے اگر ہم پھونک نکال کے بیگ میں بھر کے لے آئے تو کتنا مزہ آئے. بشیر کے پاس ہم سے بڑا گھر ہوگا یہاں پہ. ہاں ضرور، وہ تو ریسٹورینٹ کھول لے گا انشاءاللہ. میں نے کہا کسی نے مجھے لکھا کہ آپ کا سمندر والا گھر اور آپ کی بیلکنی اور آپ کے بشیر بھائی ہمیں بڑے یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا تھوڑے دن میں. ہاں بہت دنوں سے آپ بھی نکلی ہوئی ہیں وہ بھی. ہاں تو چلو فائنل جو پلاؤ کی شکل بنے گی تو ایک کلپ اور بنائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ ہیں میلو؟ آپ کا گگو انصاری آپ کیا کر لے ہیں؟ پہلے یاد ہے میرا کے پاس وہ تھا چوزے، آپ لوگوں کے پاس تو میرا نے ایک چوزے کا نام چوزا انصاری رکھا تھا. آپ کیوں اماں کی طرف دیکھ لیں بتل بتل کر کے؟ اگر آپ نے بال گرائے نا اماں کے کپڑوں پہ، اماں نہیں آئیں گے آپ کے گھر پہ. اچھا، اور آپ جو ہے نا اس طرح معصوم سے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. اور آپ کی میرا خال آئیں گی تو وہ اپنے ساتھ کلفی کو لائیں گے، پھر آپ اس کے ساتھ کھیلی کرو گے. بیٹھ گئے پسر کے نا بھیا گگو بھیا، آپ کھیلی کر لو گے، مزہ کر لو گے. اگر آپ نے بال لگائے نا صوفے کے اوپر تو پھر آپ دیکھنا اماں بھاگ جائیں گی یہاں سے. اماں نہیں آپ سے کھیلی کریں گی پھر. ہاں اس لیے کہ اماں کے کپوں پہ بال لگ جاتے تو اماں تنگ ہوتی ہیں. تو جناب ہم تو یہ بھی اپنے پلاؤ کے پاس آ گئے ہیں اور پلاؤ کیا ہے، پتیلے چڑھے ہوئے ہیں. اور اب ہم اس کی یخنی کو یہ دیکھیں. ہاں یخنی ہے، ادھر آلو ابل رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے رائتا کھانا ہے پلاؤ کے ساتھ. ویسے پلاؤ کے ساتھ تو میری کچھ سالن کی ضرورت اتنی ہوتی نہیں ہے نا. ہاں چلو جب بن جائے گا تو دکھائیں گے. ابھی تو شو ہی مارے جا رہے ہیں ہم لوگ. کیا کیا نہ کیا تیرے پیار میں ہے نی نریمان انصاری، ادھر تک یخنی اور یہ سب مسالے بنائے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں آلو ابال کے رکھے ہیں، آلو کا رائتا بن رہا ہے. نیری ہے نا. آپ کے پیار میں کیا کیا نہ کیا آپ کی اماں نے. سب کی اماں کرتی ہیں ویسے تو، لیکن یہ میرا گگو مجھے بہت پالا لگتا ہے. یہ کچھ کہہ دینا تو پھر مجھے چین نہیں آتا، میں اس کے بغیر لے نہیں سکتی. پھر جو یہ کہہ دے میں کر لیتی ہوں. دوسری کے لیے بھی یہی کرتی ہوں. وہاں پہ حلوے بنا کے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو جو چھوٹی والی ہے اماں یہ بنا دیں، اماں وہ بنا دیں، اماں وہ بنا دیں، پھر اماں یہاں کے لیے کام کر لیتی ہیں. ہاں جی نہری پلاؤ بن گیا ہے. ہیپی ہو گیا میرا بچہ، اماں کا دل بر. اب دکھاؤں پلاؤ کی شکل، دکھاؤں. یہ ہے نا گرم گرم. اور ساتھ ہی آپ کا آلو کا رائتا بھی بن گیا. میرے گگو کی ساری چیزیں بن گئی ہیں نا. ہیپی ہو گئی نا. گڈ گرل. چلو جی آج اتنا ہی بہت ہے نا. لو جی میں تو اس دیال کے کمرے میں آئی ہوں اور ماشاءاللہ بھیا تو کہیں گئے ہوئے. ویسے بڑا کلین ہوا ہے کمرہ. مطلب ہے کہ وہ اصل میں ان کے کمپیوٹر ہیں 4-5 وہ نہیں ہے، وہ نیچے پڑے. جب وہ آ جائیں گے نا تو پھر یہ ساری دیوار جو ہے نا، یہ والی ساری دیوار پہ 4 کمپیوٹر ہیں بھیا کے. میں صدقے جاؤں ماشاءاللہ سے. وہ دیکھیں نا بوائز کے کمرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا چلو آج ہم نے جو یہاں پہ ایکٹیویٹی کرنی تھی وہ کر لی. اب ہم جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں. خدا حافظ. حسین صاحب کو پلاؤ دینے جا رہے ہیں.